تو والذین فی اموالہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ نے فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے. کیا مطلب؟ اسلام چونکہ دین فطرت ہے. اب بعض لوگوں نے کیا کیا, اس میں اتنا غلو کیا نا, عورت سے دور رہنا, اپنی نظر کی حفاظت کرنا, کہ انہوں نے جو نیچر تھی نا اس سے بغاوت کی. جیسے آپ کو ہندوؤں میں ایسے پنڈت نظر آئیں گے, ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا انہوں نے. پادریوں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے, ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا, اور اس کو کیا سمجھا؟ کمال. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام کہتا ہے بھائی اگر عورت سے دور رکھنے کے لیے میں نے مرد کو بنایا ہوتا تو مرد کو مرد پیدا نہ کرتا, عورت کو عورت پیدا نہ کرتا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ دور رہنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے جو گندے پلید لوگوں کا ہے زنا کے ذریعے, اور ایک اخلاقی طریقہ ہے جو پیغمبروں کا ہے جس کے لیے مرد اور عورت بنے ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کر کے ان دونوں کا کیا ہو, جوڑو, تاکہ نسل بڑھے اور برائیوں سے معاشرہ پاک ہو جائے. تو بد نظری سے بچنے کا, برائیوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنا. ہم تو نکاح چیختے رہتے ہیں, پاگل تھوڑی ہیں. آپ کی شادی سے مجھے کیا ملے گا میرے بھائی؟ آپ شادی کرو گے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں تو ولیموں میں بھی نہیں اب جاتا, جو تھوڑا بہت پہلے فائدہ ہوتا تھا وہ بھی ختم. جس کی شادی ہوتی تھی ولیمے میں بلاتا تھا مجھے وہ, تب تو وہ بھی نہیں میں جا رہا. وجہ اس کی ہے میرے بھائی کہ مرد کی عورت کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے, یہ فطری ہے. تبھی جب لڑکے کہتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ ہمیں فوش ویڈیو نہیں چھوٹ رہی اور یہ سب ہم سے نہیں چھوٹ رہا, بھائی اس لیے نہیں چھوٹ رہا کہ تمہارے اندر ایک جذبات ہیں. جب وہ جذبات حلال طریقے سے پورے نہیں ہوں گے تو حرام سے بچنا بہت زیادہ مشکل. دیکھو غیر اخلاقی حرکت ہے چوری کر کے روٹی کھانا, یہ اخلاقی ہے غیر اخلاقی؟ اب آپ نے غیر اخلاقی حرکت سے بچنے کا طریقہ یہ اختیار کیا روٹی ہی نہیں کھانی ہے. تو بھائی معدہ آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں. آپ نے کسی بزرگ کو بتایا کہ حضرت مجھے چوری کر کے روٹی کھانے کی عادت ہے. بزرگ نے کہا کہ بیٹھ جا, محاسبہ کر, مراقبہ کر, 4 مہینے لگا, چوری کی برائی سوچ تاکہ یہ برائی تجھ سے چھوٹ جائے. لیکن وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں دے رہے کہ پیسوں سے خرید کے کھا لے, وہ کہہ رہے نہیں بس کھا ہی نہیں. تو کتنے دن بیان سنو گے میرے بھائی؟ تھوڑے دن تک سنو گے بھائی روٹی چوری کی بری چیز ہے, بری چیز ہے, بری چیز ہے. پیٹ کہے گا تو 4 مہینے لگا لے, تو چلہ لگا لے, تو خانقاہ میں بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے. جس بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے گا نا کمبخت, اس کو بھی روٹی نہیں ملے گی, وہ بھی چوری کرے گا پھر, جس سے تو موٹیویشن لے رہا ہے. جو بزرگ تیرے کو سمجھا رہا ہے نا کہ روٹی چوری کی بری چیز, اس کو بھی حلال طریقے سے روٹی کھانی پڑے گی تو سمجھائے گا, ورنہ تھوڑے دنوں میں بیان کرتے کرتے اس کا اپنا دل بھی خراب ہوگا, وہ بھی چوری کرنے کی. کیونکہ پیٹ ایسی چیز ہے میرے بھائی جو کسی کے بیانات سے متاثر نہیں ہوتا. پیٹ روٹی کی فضیلت کے بیان سننے سے نہیں بھرتا, وہ روٹی کھانے سے بھرتا ہے. دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی تھی, بہت دل چاہ رہا ہے روٹی کھاؤں, روٹی کھاؤں, روٹی کھاؤں. میں نے آپ کو بیان میں مشغول کر دیا. میں نے کہا دیکھو روٹی کھانا بہت بری چیز ہے, روٹی سے بہت نقصان ہوتا ہے, مت کھاؤ. آپ متاثر ہو گئے, لیکن اس بیان سے آپ کے پیٹ پہ کوئی اثر پڑے گا؟ پیٹ کے پاس دماغ نہیں ہوتا بیان سننے کے لیے. پیٹ کی چاہت خدا کی قسم اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب اس میں روٹی کا نوالا ڈلے گا. ہم صبح پراٹھے کیوں کھاتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں پراٹھا صحت کے لیے یوں ہوگا نقصان دہ, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی صبح پیٹ خالی ہوتا ہے, جب تک ایک بھاری بھرکم نوالا دھاڑ کر کے پیٹ میں نہ گرے اس وقت تک یہ ساری ڈاکٹروں کی تقریریں مجھے سمجھ میں آتی ہیں, لیکن پیٹ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک پشاور کے دوست تھے پٹھان, وہ گاؤں کے عادی, وہ موٹے موٹے نوالے کھانے کے عادی. جب جامع رشید میں 3 دن کا اجتماع تھا تو چاول مل رہے تھے, تو رات کو کھانے میں ان کے ساتھ بیٹھا, تو وہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ دوپہر بھی چاول رات بھی چاول. پرانا بات ہے پرانی. کہتا ہے یار مفتی صاحب کوئی روٹی موٹی کا انتظام کرو یار, ان سے بولو. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا پیٹ اس سے چاول سے تو یہ ایسا لگتا ہے گدگدی ہو رہی ہے پیٹ میں جا کے, ہمارے ایسے جاتا ہے یوں یوں کر کے نا, ایسے پھسل کے آ جاتا ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے موٹا نوالا چاہیے. افغانیوں کا نوالا دیکھا ہے آپ نے روٹی کا, اتنا بڑا نوالا. کہتے ہیں یار یہ ہمیں روٹی کا بڑا نوالا چاہیے, یہ پیٹ میں دھاڑ کر کے گرے گا, کچھ ویٹ لگے گا تو پتہ چلے گا پیٹ بھرا ہے. یہ کیا ہمیں چاول پہ جو ہے نا لگایا ہوا ہے. تو میرے بھائی پیٹ جو ہے وہ کسی کے بیان سے متاثر نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن میں کہا کہ ایمان والے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, ساتھ میں اللہ نے شادی کا ذکر کر دیا.
تاکہ حفاظت کا مطلب سمجھ میں آئے کہ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طرح سے روک کے رکھنا ہے, یہ نہیں رکے گا, یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی, برائی کی طرف جائے گی. اس لیے اللہ نے فوراً نکاح کا ذکر کر دیا, الا علی ازواجہم, فرمایا ہاں ایک کی پرمیشن ہے, وہ کیا ہے, بیوی کے ذریعے زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ نکاح کرو. اب دونوں دعوتوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے, بد نظری کے خلاف بھی اور نکاح کی ترغیب بھی. ہمارے ہاں عام طور پر ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے, دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں, بیچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ کمبخت اس کی زندگی گزرے گی کیسے, یہ کرے گا کیا آگے جا کے. تو یہ اخلاقی برائیوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. تو جن کے اندر یہ علامتیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. میں انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بیان کروں گا, ابھی اس کو یہیں, کیونکہ سوال جواب کا بھی سیشن, پھر نماز بھی ہو جائے گی. تو اس میں ایک چیز اللہ نے بس وہ آیت کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں, فرمایا کہ فإنہم غیر ملومین, جو اپنی ازواج کے ذریعے بیوی کے پاس جائے نکاح کرے, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. یہ بار بار میں بیان میں بات کر چکا ہوں, جو شخص نکاح کر رہا ہو نا, بھلے ایک کر رہا ہو, دو کر رہا ہو, تین کر رہا ہو, چار کر رہا ہو, یہ اس کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک بولو نہیں. اللہ نے اسٹیمپ لگا دی ہے فإنہم غیر ملومین, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں, ان کو عیاشی کا طعنہ بولو نہیں دیا جا سکتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج مذہبی لوگ عیاشی کا طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں. اللہ نے جب پرمیشن دے دی نا فإنہم غیر ملومین, ملوم کا مطلب یہ اس میں مفعول ہے, اصل میں تھا ملووم, مفعول کے وزن پر, مضروب, مقتول. تو یہ اس ایسے نہیں ہے کہ ان کو ملامت کی جائے, ٹاؤنٹنگ کی جائے, طنز کیا جائے ان کے اوپر. اس لیے اللہ, جب ہمارے پاس اللہ ہے تو پھر ہمیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں. فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی ایک بہت پرانی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نکاح کر رہا ہو, چاہے کسی بھی بیس پہ کر رہا ہے, بعض لوگ خوبصورتی کی بیس پہ شادی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کرنے دو اگر وہ حقوق ادا کرنا چاہتا ہے. ایک تو ہے نا بیس خوبصورتی یا عیاشی ہے, آگے حقوق ادا کرنے کا پروگرام نہیں ہے, وہ غلط ہے. حقوق ادا کرنے کا پورا ارادہ ہے, بے شک عیاشی کے لیے کر رہا ہو, لیکن اگر حقوق پورے ادا کر رہا ہے تو بھائی کوئی بات نہیں, عیاشی کے لیے کرنے دو اس کو. آپ فنٹر بن کے اس کو ملامت کرنے کی کوشش نہ کرو, ابے اس کی تو نیت ہی ہے, ابے اس کی تو بھائی جو مرضی نیت ہے. ایک آدمی روٹی خرید کے کھا رہا ہے, گرم گرم کراری روٹی, اور ایک باسی روٹی رات کی بچی ہوئی جو نوالا حلق میں نہیں اتر رہا, تو وہ بھی کھا سکتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ ہے, میں ایسی تازہ تازہ کراری روٹی کھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں کیا نیت ہے, کہہ رہے عیش کی نیت سے. تو بھائی اگر حلال پیسوں سے کھا رہا ہے, چوری کر کے نہیں کھا رہا, تو کھانے دو, کیا خیال ہے. تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نکاح کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر, لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ایسا ہی ہے, تو عیاشی. بھائی اگر اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, حلال طریقے سے کر رہا ہے, لڑکی بھگا نہیں رہا باپ سے بغاوت کر کے, کوئی دھوکہ نہیں دے رہا, تو کرنے دو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, نہ اللہ کی گورنمنٹ کی طرف. تو اس میں ملامت نہیں بنتی ہے, سمجھتے ہو گے نہیں. اگر آپ ملامت کرو گے اس کا مطلب آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. تو میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں میرے بھائی, یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, یہ یوٹیوب پہ فوش, یہ انٹرنیٹ پہ فوش فلموں کا دور ہے. اس میں اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے بچانے کے لیے بروقت نکاح بہت ضروری ہے. نہیں کرو گے برباد ہو جاؤ گے برا. اور ایک دفعہ برائیوں میں گھس گئے کمبخت, پھر شادی کے بعد نکلتا نہیں آدمی ان چیزوں سے. اب انگریز کی اگر شادی کرا بھی دو نا تو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نائٹ کلب چھوڑ دے. انگریز لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ایک جھوٹ اپنی گرل فرینڈ اور بیوی سے بہت بولتے ہیں کہ صرف تم ہو میری زندگی میں. یہ والا جھوٹ تقریباً سب بول رہے ہوتے ہیں. کچھ تو اس میں سچے ہوتے ہیں, میجورٹی یا سب ڈرامے کر رہی ہوتی ہے, صرف تم ہو. وہ تو پتہ ہے یار صرف اس پہ گزارا ہے نہیں. تو جب برائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات آئے ہوئے ہیں لوگوں کے,